الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کی توہین کا کیس، الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری ذاتی حیثیت میں پیش نہیں ہوئے۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی اور فواد چودھری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا۔ ممبر نثار درانی کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ کی سماعت۔ اسد عمر کی وکیل امائمہ منصور نے کہا کہ اسد عمر ہر دفعہ پیش ہوتے ہیں، صرف آخری مرتبہ پیش نہیں ہوئے تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ نے کہا کہ جواب دہ کو لازمی پیش ہونا ہوتا ہے، آدمی گھر بیٹھا ہو اور وکیل کہتے ہیں کہ استثنا دیں۔ ممبر نثار درانی نے کہا کہ اسد عمر کو پابند کریں کہ وہ پیش ہوں۔ ابھی اسد عمر کی حاضری سے استثنا کی درخواست دیں، ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر رہے ہیں، اب چارج ہی فریم کرنا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو جیل میں سہولتیں فراہم نہ کرنے کی شکایت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور آئی جی جیل خانہ جات کو آج طلب کر لیا۔ پرویز الہی نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ جیل میں مسائل ہی مسائل ہیں، پنکھا تک واپس لے لیا گیا ہے، علاج کے لیے سروسز اسپتال بھیج دیں۔ وزیر اعظم آج پشاور کا دورہ کریں گے۔ فاٹا یونیورسٹی کے فیز 1 کا افتتاح کیا جائے گا، جو کہ ضم شدہ اضلاع کی پہلی یونیورسٹی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق 1.5 ارب روپے لاگت سے تعمیر اس یونیورسٹی کی بنیاد نون لیگ کی گزشتہ حکومت میں رکھی گئی تھی۔ وزیر اعظم پشاور میں یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کریں گے۔ پاکستان سیاحوں کے لیے انتہائی محفوظ اور اہم ملک ہے، یہاں متعدد تہذیبوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم ٹاسک فورس گندھارا ٹورزم ڈاکٹر رمیش کمار کا تقریب سے خطاب، کہا بین الاقوامی محققین کو پاکستان میں خوش آمدید کہیں گے۔ ثقافتی اور مذہبی سیاحت مختلف ممالک اور معاشروں کو قریب لانے کا باعث بنتی۔ روس یوکرین جنگ کے تناظر میں نیٹو کا اہم 2 روزہ سربراہ اجلاس آج سے شروع ہوگا۔ سرد جنگ کے بعد پہلی بار نیٹو کا روس کے ممکنہ حملے کے خلاف دفاع کے منصوبے پر اتفاق۔ نیٹو اراکین کی جانب سے فوجی بجٹ میں غیر معمولی اضافے کا اعلان متوقع۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا کہ یوکرین کی نیٹو رکنیت کی راہ ہموار کرنے سے متعلق معاملات طے کیے جائیں گے۔ یوکرین کی کئی برسوں تک معاونت یقینی بنائی جائے گی۔ ادھر روس نے کہا کہ صورتحال پر نظر ہے، نیٹو رکن بننے کے رجحانات ہی یوکرین میں اسپیشل آپریشن کا سبب بنے۔ نیٹو سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ ترک صدر نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کی ہے، ترکی کی رضامندی کو تاریخی دن قرار دے دیا۔ کہا کہ صدر اردوان نے سویڈن کی شمولیت کو قومی اسمبلی کو بھیجنے اور توثیق کو یقینی بنانے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ سویڈن، امریکہ اور جرمنی کا خیر مقدم۔ ترک صدر طویل عرصے سے سویڈن کی نیٹو شمولیت کے مخالف تھے۔ اس سے پہلے امریکی محکمہ خارجہ نے کہا تھا کہ امریکہ ترکی کی یورپی یونین میں شامل ہونے کی حمایت کرتا ہے اور انقرہ کو اسے نیٹو میں سویڈن کی شمولیت کی حمایت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ آبادی کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال اقوام متحدہ کا عنوان صنفی مساوات کی طاقت کو اجاگر کرنے، خواتین اور لڑکیوں کی آوازوں کو دنیا میں موجود لامحدود امکانات سے روشناس کروانا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل نہ کیا گیا تو زیادہ آبادی خود سب سے بڑا مسئلہ بن جائے گی۔ سعودی عرب نے $2 ارب اسٹیٹ بینک میں ڈپازٹ کرا دیے، فارن ایکسچینج ریزرو میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم، آرمی چیف اور اپنی جانب سے سعودی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کے معاشی معاملات بہتری کی طرف آ چکے، جلد مزید استحکام پیدا ہوگا۔ پاکستان شعبہ زراعت میں $1 بلین کی سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا GCC ممالک کو اس کونسل کے ذریعے شعبہ زراعت میں سرمایہ کاری پر راغب کرنا ہے۔ زراعت اور غذائی تحفظ سے متعلق سیمینار میں زراعت کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ GCC ممالک خوراک اور زراعت سے متعلق سالانہ $40 ارب کی امپورٹ کرتے ہیں۔ گزشتہ روز قومی سیمینار سے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے معاشی ترقی کے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ کہا تھا کہ یقین رکھیں پاک فوج گرین پاکستان انیشیٹو میں پاکستانی قوم کے امنگوں پر پورا اترے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان ایکسٹرنل فائنانسنگ کا معاملہ طے پا گیا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے $8.2 ارب کی فائنانسنگ گیپ کا منصوبہ مان لیا۔ IMF، عالمی بینک، ADB، چین، سعودیہ، UAE سے فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ رواں مالی سال کے دوران چین سے 3.5، سعودی عرب سے 2 اور UAE سے $1 ارب کی فائنانسنگ حاصل کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک اور عالمی بینک سے $50 کروڑ کی فائنانسنگ حاصل کیے جانے کا پلان۔ IMF سے قرض معاہدے کے تحت $3 ارب حاصل کیے جائیں گے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ بورڈ تقریباً $1.1 ارب کی قسط جاری کرنے کی منظوری دے گا۔ IMF سے $3 ارب ملنے کے وعدے کے بعد گلوبل ریٹنگ ایجنسی فچ کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔
پاکستان کی طویل مدتی فورن کرنسی ریٹنگ بہتر کرके CCC कर दी। ورلڈ بینک کی شرائط کے تحت FBR کا مختلف شہروں میں پراپرٹی کی قیمتوں میں 15% تک اضافے کا فیصلہ۔ نیا تخمینہ 1 اگست 2023 سے عمل میں لایا جائے گا۔ ترجمان FBR کے مطابق گوشواروں میں تبدیلی کر لی گئی ہے۔ نئے گوشواروں کا معائنہ کیا جا رہا ہے۔ جن شہروں میں FBR تخمینہ قدر جاری کرتی ہے ان کی تعداد 42 سے بڑھا کر 51 کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ 1 اگست 2023 سے نئے شہروں کے تخمینہ قدر کے گوشوار بھی مرتب کیے جائیں گے۔ دبئی ملاقاتوں میں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا جس پر کسی کو تحفظات ہوں یا کسی کو منانا پڑے۔ مولانا فضل الرحمان کی ناراضی پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا صاف انکار۔ پروگرام جیو پاکستان میں گفتگو میں کہا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الیکشن آگے پیچھے کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ نون لیگ کا 2 ٹوک اور واضح موقف ہے کہ الیکشن نگراں سیٹ اپ میں ہونے چاہیے۔ اسمبلیاں مدت پوری کر کے تحلیل ہوں گی اور نگراں سیٹ اپ آئے گا۔ نواز شریف نون لیگ کے الیکشن مہم کو لیڈ کریں گے۔ ترجمان PDM حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ دبئی میں ہونے والی مشاورت میں مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان PDM کے سربراہ ہیں، انہیں کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے نون لیگ سے ناراض سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات میں دبئی ملاقاتوں پر سربراہ PDM کے خدشات دور کیے۔ مانسون بارشوں کی وجہ سے ملک بھر میں نقصانات کا سلسلہ جاری۔ بارشوں سے اب تک 86 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ مانسون کے پہلے سپیل سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ NDMA نے جاری کر دی۔ 151 افراد زخمی اور 97 مکانات کو نقصان پہنچا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بارش کا امکان۔